بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت دلچسپ واقعہ سنانے جا رہی ہوں، ایک آتش پرست انسان کا۔ حضرت ابو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بغداد میں ایک غریب شخص رہتا تھا۔ وہ نہایت صابر اور عابد تھا۔ ایک دن وہ رات کے وقت نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب وہ نماز ادا کر چکا تو اس نے اپنے بیوی اور بچوں کو بلایا اور کہا، یہاں بیٹھو، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے۔ چنانچہ وہ سب بیٹھ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک کے تحفے بھیجنا شروع کر دیے۔ ابھی وہ درود پاک کی محفل چل ہی رہی تھی کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچوں کو نیند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک مرد پر بھی نیند طاری کر دی اور جب وہ سو گئے تو ان کی قسمت جاگ اٹھی اور شیخ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کی دولت نصیب ہوئی، اور سلطان دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو تسلی دی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب صبح ہوگی تو پیارے امتی تجھے فلاں مجوسی کے گھر جانا ہوگا اور اسے میرا سلام کہنا اور کہنا تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی جو تو نے دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے مجھے کچھ قاصد کر دے، اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہ نیک مرد صابر جب بیدار ہوا تو مسرت شادمانی سے جھوم اٹھا، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ جس نے بھی خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ شیطان کی اتنی اوقات تو نہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں آئے، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، اور ساتھ بھی یہ بھی سوچنے لگا یہ بھی تو محال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک آگ کے پجاری مجوسی کی طرف بھیجیں اور پھر انہیں میرا سلام فرمائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ پریشان تھا لیکن وہ پھر سو گیا تو قسمت کا ستارہ چمکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی حکم دیا۔ اللہ اللہ کرتے جب صبح ہوئی تو وہ نیک شخص اس مجوسی کے گھر پوچھتا ہوا پہنچ گیا۔ مجوسی کا گھر تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ آئی کیونکہ وہ بہت مالدار تھا اور اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب وہ شخص اس مجوسی کے گھر کے سامنے پہنچا تو اس مجوسی کے کارندے کافی تھے۔ اس نے اس اجنبی شخص کو دیکھ کر پوچھا، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ اس مرد صالح نے فرمایا، تیرے اور میرے درمیان علیحدگی کی بات ہے۔ تو اس مجوسی نے اپنے نوکروں اور غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جب وہ سب باہر چلے گئے تو اس مرد نے کہا، تجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو اس صالح مرد نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میں مجوسی ہوں اور ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ اس پر اس مرد نے فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے دوبارہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی قسم دلائی کہ واقعی تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے کہ مجھے یہی فرمایا گیا۔ پھر اس بعد مجوسی نے پوچھا، کیا کہا ہے؟ اس نیک مرد نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے مجھے کچھ دے اور تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس مجوسی نے پوچھا، تجھے معلوم ہے وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے جواباً فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر مجوسی نے سے کہا، میرے ساتھ اندر آ، میں تجھے بتاؤں وہ کون سی دعا ہے۔ جب میں اندر گیا تو بیٹے کو مجوسی نے کہا اور بیٹھے تو مجوسی نے کہا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کا سلام قبول کروں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر کلمہ حق پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلام قبول کر لینے کے بعد اس نے اپنے ہم نشینوں اور کرندوں کو بلایا اور ان سے کہا، سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، میں نے ہدایت قبول کر لی، میں نے تصدیق کی، میں ایمان لایا ہوں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لہٰذا تم میں سے جو ایمان لائے اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ میرا مال بھی واپس کر دے اور آئندہ نہ مجھے دکھے اور نہ میں اس کو دیکھوں۔ چنانچہ اس نے مال میں سے کافی مخلوق تجارت کر دی۔ اس کے اعلان سے اکثر ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور کچھ ایمان نہ لائے اور ان کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا، بیٹا، میں نے سلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا تو بھی سلام قبول کر لے، تو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ ہوں، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا اور نہ میں تیرا باپ۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا، ابا جان، جو آپ نے رستہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گا، لیجئے سن لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا کہ
کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی، یہ بھی مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا۔ اس نے اپنے بیٹی سے بھی وہی کچھ کہا جو اپنے بیٹے سے کہا۔ یہ سن کر بیٹی نے کہا، مجھے قسم ہے خدا کی، میں شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ میلاپ نہیں ہوا اور مجھے سخت نفرت رہی ہے۔ اس نے بھی کلمہ حق پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا تو پھر اس مرد صالح نے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جن کی قبولیت کی خوشخبری آپ مجھے سنانے یہاں تشریف لائے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا ہے؟ مرد صالح نے فرمایا، ہاں ضرور بتائیں۔ اس نے کہا، جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تو میں نے دعوت عام کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، بہت سارے شہری اور دیہاتی لوگ آئے، میں نے سب کو کھانا کھلایا۔ جب یہ کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے تو میں تھک سے چور ہو کر مکان کی چھت پر بستر لگایا تاکہ میں آرام کر سکوں، اور میرے پڑوسن میں ایک سید زادی جو کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھیں۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک شہزادی سے سنا کہ وہ ننھی بچی اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی، امی جان، آپ نے دیکھا ہے ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اس نے دل دکھایا ہے، سب کو بلایا، کھانا کھلایا، مگر ہمیں پوچھا تک نہیں۔ اس نے یہ ننھی شہزادی کی بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا، سخت کوفت ہوئی، ہائے میں نے یہ کیا کیا؟ جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا، یہ کتنی شہزادیاں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ 3 شہزادیاں ہیں، ایک ان کی والدہ محترمہ ہے۔ میں نے کھانا چنا اور 4 بہترین جوڑے کپڑوں کے لے کر کچھ نقدی رکھ کر نوکرانیوں کے ہاتھ ان کے گھر بھیج دیے، اور خود میں دوبارہ مکان کی چھت پر بیٹھ گیا۔ جب وہ سب چیزیں ان کے گھر حاضر کی گئیں اور ان کے یہاں پہنچ گئیں تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ شہزادیوں نے کہا، امی جان، ہم یہ کیسے کھانا کھا لیں، حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے؟ یہ سن کر سب شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے فرمایا، بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو اس پر شہزادیوں نے کہا، ہمارا مطلب یہ نہیں ہے امی جان، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کھانے کو ہرگز نہیں کھا سکتی جب تک وہ مجوسی ہے، پہلے اس کے لیے ہمارے نانا جان کی شفاعت سے مسلمان ہونا اور اس کے جنتی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑے گی۔ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی کہ ان کی والدہ محترمہ آمین کہتی رہیں، لہٰذا وہ دعا یہ ہے جن کی قبولیت کی بشارت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے۔ اب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے نصف اس لڑکے لڑکی کو دی تھی اور نصف میں سے رکھا تھا۔ اب چونکہ ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں، اس مبارک اسلام نے دونوں بہن بھائیوں کے درمیان جدائی کر دی ہے۔ اب وہ مال جوان کو دیا تھا، اب وہ آپ کا ہے، آپ لے جائیں۔ دیکھیں ہمارا کتنا پیارا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اپنے دین پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔